اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے پروردگار عالم کے اس رحمان الرحیم کے نام سے کہ جس نے یہ توفیق عطا کی ہے کہ ہم اس مجلس حسین میں ایک چھت کے نیچے اکٹھے جمع ہوئے ہیں اور ایک ہی حب سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہستی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس نے توفیق دی ہے اس زندگی میں، اس حیات میں چند سانسیں اور عطا کی ہیں کہ ذکر حسین کو ہم کر سکیں. ہمارا یہ مجالس جو اشرہ مجلس ہے، ان مجالس کا عنوان امامت اور ولایت رہا اور آج اس کے سلسلے کی 8ویں مجلس ہے. کل اس عنوان کا اختتام بھی ہے اور کوشش ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے آپ تک وہ پہنچایا جائے. کل میں نے بعد میں جا کے دیکھا تو میں نے کافی زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا لے لیا تھا. یقیناً جو تھوڑے سے مریض ہیں، تھوڑی جن کو مسئلہ ہے، ان کے لیے مسئلہ ضرور ہوا ہوگا میری وجہ سے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے وہ تکلیف ہوئی. لیکن ولایت اور امامت وہ عنوان ہے. بارہا میں نے بار بار کہا، پہلی مجلس سے کہہ رہی ہوں کہ اس کو نہ سمجھنا، اس کو درک نہ کرنا، اس کی معرفت حاصل نہ کرنا، اس کی وجہ سے آج ہمارا یہ عالم ہے. آج جو حالت کشمیر کے مسلمانوں کی ہے، جو حالت یمن کے مسلمانوں کی ہے، جو حالت انڈیا کے مسلمانوں کی، خصوصیت سے شیعوں کی جو ہو رہی ہے، اس وقت وہ مارے پھر رہے ہیں. 1 محرم سے اب تک وہ دھرنے میں ہی ہیں. تو وہ کنڈیشن اگر دیکھی جائے، یہ حالت دیکھی جائے، اگر ہم سمجھ جاتے امامت کو، شعار امامت کو، مقصد کربلا کو، ہدف کربلا کو، آج شیعہ بہت مضبوط ہوتا. آج طاغوت ہم سے اجازتیں طلب کر رہا ہوتا، آج دنیا ہم سے طلب کر رہی ہوتی کہ تم ساتھ دو گے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ شیعہ میں اتنی مضبوطی، خدا نے اتنی استقامت عطا کی ہے. اس لیے ضروری تھا کہ آپ کے درمیان میں امامت اور ولایت کو اس انداز سے سمجھایا جائے، عقیدے سے ہٹ کے پتہ چلے کہ امامت و ولایت کیا ہے. ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ بٹھا دیا گیا ہے کہ ولایت یا امامت ایک عقیدہ ہے. کل بیان ہوا تھا اور ہم نے بھی اس کو عقیدہ ہی لیا کہ اس پر ایمان ہے تو ہم شیعہ کہلاتے ہیں، اس پر ایمان ہے تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اس پر ایمان نہیں ہے تو گویا کہ ہم اس زمرے شیعہ ہونے کے زمرے سے ہم باہر نکل جاتے ہیں. ہمیں یہی بتایا گیا. عقیدے میں گویا کیا نکلتا ہے، اس کا معنی کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے دین جبر کر رہا ہو کہ تم نے یہ ماننا ہے، جبکہ عقیدے میں جبر نہیں ہے. عقیدے میں تو جبر نہیں ہے نا. عقیدے میں دین جبر کرنے کو نہیں کہتا، کسی مقام پہ دین نہیں کہتا. خود خدا کا فرمانا ہے کہ میرے دین میں، دین اسلام میں جبر نہیں ہے. اسی لیے رسول نے جب تبلیغ کی، پیغام اللہ کو پہنچایا، پروردگار کے پیغام کو پہنچایا، تو کیسے پہنچایا؟ تلوار کے ذریعے نہیں پہنچایا، اپنے کردار کے ذریعے سے پہنچایا، اپنی سیرت کے ذریعے سے پہنچایا، اپنے اخلاق کے ذریعے سے پہنچایا، اپنے اخلاق سے پہنچایا پروردگار عالم کا پیغام. تلوار ہاتھ میں لے کر نہیں پہنچایا، ورنہ قرآن رسول تلوار ہاتھ میں لے کے تب بھی پہنچ جانا تھا. پیغام خدا تلوار ہاتھ میں لیتے تب بھی پہنچ جانا تھا. جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا اور اسلام کے پاس ایک طاقت آئی تو کتنے ایسے لوگ تھے جو جان بچانے کے لیے اور عزت کو پانے کے لیے مسلمان ہو گئے. تو اسلام پھیلانے کا طریقہ، لیکن نہیں، خدا نے کہا کہ دین میں جبر نہیں ہے.
ایسا ہی ہے، عقیدے میں بھی جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی عقیدہ ولایت امامت کو نہیں مانتا، کیونکہ ہم نے سمجھا یہ عقیدہ ہے صرف، تو آپ اس کو مسلمان ہونے کے زمرے سے نکال نہیں سکتے، اس پر آپ جبر نہیں کر سکے تجھے مارنا ہے، لازمی ماننا ہے، نہیں۔ یاد رکھیے گا، امامت و ولایت عقیدہ نہیں ہے فقط، دین نے جس پر جبر کیا ہے وہ الوہیت ہے، اور کسی چیز پر جبر نہیں ہے۔ اللہ کی الوہیت کو ماننا، پوجا نہیں، الوہیت۔ یہ جو رسول خدا، توجہ ہے نا بچیوں کی، یہ جو رسول خدا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا مکہ میں دین نہیں پھیل سکتا؟ بعد میں بھی تو پھیلا ہے۔ کیا مکہ میں وہ تبلیغ نہیں ہو سکتی؟ بعد میں بھی تو ہوئی ہے۔ فتح تو بعد میں بھی مکہ ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ وجہ نہیں تھی کہ وہاں پر وہ لوگ پوجا کرنے سے منع کر رہے تھے، یعنی وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور آپ وہ کہتے کہ ان کو، وہ لوگ کہتے تھے آپ اپنے خدا کی پوجا کرتے رہیں، ہمیں بتوں کی کرنے دیں۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہاں پوجا کرنے کا ماحول نہیں تھا یا وہاں عبادت کرنے کا ماحول نہیں تھا تو عبادت نہیں کی جا سکتی تھی۔ مکہ سے بہتر پوجا کا ماحول ہی کہیں نہیں تھا، ہر گھر میں بت تھے، ہر جگہ پہ بت تھے، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، کعبہ میں بت ہی بت تھے۔ ان کے لیے سب سے آسان جگہ پوجا کی کعبہ تھی، اور رسول کو بھی آزادی دی، اپنے خدا سے تعلق رکھو، جتنی مرضی پوجا کرو، لیکن مسئلہ پوجا کا نہیں تھا۔ ہجرت کیوں کی مکہ سے مدینہ؟ مسئلہ تھا حاکمیت کا، توجہ، مسئلہ تھا حاکمیت کا۔ مکہ میں رہ کر اللہ کی عبادت تو کی جا سکتی تھی، لیکن حاکمیت پروردگار عالم قائم نہیں کی جا سکتی تھی۔ اللہ کو الہ کے طور پر، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کی حاکمیت کو مکہ میں اس وقت قائم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے ہجرت کی مدینہ، اور مدینے میں جا کر ایک مدینہ فاضلہ کو قائم کیا، حکومت پروردگار عالم کو قائم کیا، جس پر رسول اکرم خود حاکم ہوئے، خود رسول اکرم نے حکومت کی اللہ کی جانب سے۔ یعنی ایک ایسا نظام چاہیے تھا رسول کو دین کی ترویج کے لیے جس میں سب سے پہلے لا ہو، جس علاقے کے لوگ، جس جگہ کے لوگ، جس معاشرے کے لوگ سب سے پہلے لا کہیں، یعنی انکار کریں، لا الہ الا اللہ، پہلے انکار ہے بعد میں اقرار ہے، پہلے انکار کروا رہے۔ تو رسول جو پہلے لا کروا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں الوہیت پروردگار عالم کا اقرار کرو، یہ مکے میں پوجا کے ساتھ ممکن نہیں تھا، اسی لیے مدینہ آئے کہ یہ پوجا نہیں ہے، یہ حاکمیت پروردگار عالم ہے۔ اور آپ کو 7 دن سے میں یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ غدیر، یہ ولایت، یہ امامت، یہ کوئی عقیدہ، عام عقیدہ نہ سمجھیے گا اس کو کہ یہ فقط عقیدہ ہے، فقط اس پر ایمان لانا ضروری ہے، فقط اس کا اقرار کرنا ضروری ہے، فقط اس کو اپنا کر آپ شیعہ ہو جاتے ہیں، نہ، بلکہ الوہیت میں پروردگار عالم میں رہتے ہوئے حاکمیت علی ابن ابی طالب کو اللہ کی جانب سے اپنے اوپر تسلط کرنا، قائم کرنا ولایت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، دین کا سب سے پہلا سبق حاکمیت پروردگار عالم۔ آپ کے ملک کے قانون میں بھی تو ہے نا کہ اصل حاکم الہ کون ہوگا؟ اللہ، اور پھر بعد میں آنے والا حاکم قانون کے مطابق ہے کہ یہ تمہارا حاکم ہے، اور وہ حاکم مسلمان ہونا ضروری ہے، وہ قانون الہی کی پابند ہونا ضروری ہے، وہ دین پر عمل کرنا اس کا ضروری ہے، یہ سب کچھ ضروری ہے۔ رسول اکرم کو آخری نبی مانتا ہو، قادیانی نہ ہو، بلکہ کھرا مسلمان ہو، وہ تمہارا حاکم ہوگا۔ یہ بعد میں جو قانون بنا پاکستان کے بننے کے بعد، لیکن سب سے اوپر لکھا گیا کہ حاکمیت اعلیٰ ذات پروردگار، جنہوں نے معاشرتی علوم مطالعہ پاکستان پڑھا ہے نا،
بچپن میں پڑھا ہے، بس ایسے ہی پڑھا ہے، صرف یہ جملہ تو یاد ہوگا کہ حاکمیت پروردگار عالم ہے، اس کے بعد جو حاکم ہے وہ اس کی جانب سے ہے، جبکہ یہ آپ کے پاکستان کا قانون کہتا ہے۔ پہلا جملہ درست ہے، لیکن بعد میں پورا قانون پڑھ لے، اس حاکم کے اندر سے ایک بھی خاصیت وہ نکال کے دکھائیں جو اس قانون میں لکھی ہے، کوئی خاصیت نہیں ہے، نہ دین پہ عمل ہوتا ہے، نہ اسلام پہ عمل ہوتا ہے، نہ شریعت پہ عمل ہوتا ہے، نہ قرآن پہ عمل ہوتا ہے، پورا کا پورا اسلام کے مطابق جو کھلم کھلا تحقیر کرتا ہے شریعت کی، جیسے رمضان میں سب کے سامنے پانی پیتا ہے، ٹھیک ہے نا، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، رمضان میں کھلم کھلا پانی پیتا ہے، یعنی آپ تحقیر کر رہے ہو دین اسلام کی۔ اسلام میں وہ شخص جو کھلم کھلا ارتکاب ہوتا ہے اس گناہ کا کہ سب کے سامنے پانی پی رہا ہے، بھلے وہ بیمار ہے، بھلے وہ تندرست ہے، وہ جس صورتحال میں بھی ہے، جو کھلم کھلا یہ سب کچھ کر رہا ہے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ پھر وہ سب کچھ جو عمل انجام دے رہا ہے وہ سب کچھ لوگوں کی نظروں کے سامنے انجام نہیں دے گا، کیونکہ بیمار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بیمار کے لیے کیٹیگری انہوں نے الگ کر دی، شریعت نے الگ کر دیا، بیمار کے لیے یہ شرائط ختم کر دی، لیکن کیا ہے شرائط دین اسلام ایک تندرست مسلمان کے لیے کہ جب وہ پانی پیے، کھانا کھائے، کوئی بھی ایسا ارتکاب کرے جس سے شریعت خدا پامال ہو رہی ہو، دین خدا پر حرف آ رہا ہو، روزہ خور سب کے سامنے جو عمل کرے وہ واجب القتل ہے، اسلام میں واجب القتل ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ابھی کس رمضان کا جلوس ہی دیکھ لیجئے، کیا سبیلیں چلتی ہیں، لیکن کسی کو کہہ کے دیکھیں تو مومن نہیں ہو، لیکن کانسٹیٹیوشن ہمارا جو قانون ہے، کہنے کو سب سے اوپر والی لائن ہے حاکمیت خدا کی، اور نیچے سے کچھ بھی خدا والا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، معذرت کے ساتھ سبیلیں چلتی ہیں، کھلم کھلا ارتکاب ہوتا ہے گناہوں کا، کھلم کھلا شریعت کو روند کے جایا جاتا ہے، شریعت روندی جا رہی ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے، شریعت کہتی ہے وہ واجب القتل ہے جو اس کو انجام دیتا ہے، لیکن پاکستان کا قانون نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ حاکمیت خدا کے لیے استعمال کیا ہے، حاکم کوئی بھی بنا لو، حاکم ہمارے لیے کوئی بھی بن جائے۔ پروردگار عالم کی حاکمیت سب سے پہلا دین کا سبق ہے، رسول نے بھی آ کر سب سے پہلے یہی سبق دیا تھا نا، سب سے پہلا سبق حاکمیت خدا۔ بعثت کیا ہے؟ یہ بعثت کی پروردگار عالم نے جو نبی اکرم کو نبوت عطا کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اعلان ہے اللہ کی اس حاکمیت کا۔ ولایت کیا ہے؟ یہ یقین ہے، بہت توجہ، بعثت رسول کی نبوت، رسول کی رسالت اس حاکمیت کے اعلان کا نام ہے، اور ولایت اور امامت اللہ کی حاکمیت کے نفاذ کا نام بھی ہے، اللہ کی حاکمیت کے دوام کا نام بھی ہے، اللہ کی حاکمیت کے قطب کا نام بھی ہے، اللہ کی حاکمیت کے مرکز کا نام بھی ہے، اور اللہ کی حاکمیت قیامت تک باقی رہنے کے لیے اس کی بقا کا نام ولایت ہے، یعنی حاکمیت۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یہ ولایت اس لیے ضروری ہے، ہم عقیدہ سمجھتے رہے امامت و ولایت کا، اس لیے ولایت ضروری تھی۔ ہوا کیا بعد میں؟ رسول نے جس کو 70 دن پہلے انتصاب کیا، اعلان غدیر سب کو یاد ہے، بخیل سب کو یاد ہے، ایک لفظ تو سب کو یاد ہے غدیر کے خطبے کا۔ انتصاب ہوا 70 دن پہلے، اللہ نے کروایا رسول کی طرف سے۔ 70 دن پہلے جس ہستی کا انتخاب کر کے، جس ہستی کو ولایت اور امامت پر مقرر کر کے
جانشین مقرر کر کے سب کے سامنے اعلان کیا. 70 دن پہلے انتصاب ہوا اور ٹھیک 70 دن کے بعد انتخاب ہو گئے. ایسا ہی ہے, رسول کی طرف سے انتصاب ہوا, اللہ نے حاکم چنا خود. 70 دن کے بعد امت نے انتخابات کیے. یعنی امت نے بتایا 2 راستے ہیں, ایک ہے انتصاب کا راستہ, ایک ہے انتخاب کا راستہ. جو انتخاب کا راستہ ہے وہ تم چن سکتے ہو. اب تم کسی کافر کو چنو, تم کسی منافق کو چنو, تم کسی مشرک کو چنو, یہ تمہاری مرضی ہے. لیکن جو انتصاب الہی ہے اس میں جو چنا جائے گا وہ مخلوق میں سب سے افضل ہوگا. تو کائنات میں سب یعنی آپ کا اور میرا نظام امت بتا رہی ہے. اس وقت کی امت پر جا رہی ہوں میں, اب تو عمل کرتے ہیں. اس وقت کی امت نے آپ کو یہ شریعت دی ہے, آپ اس پر عمل کر رہے ہیں. 2 راستے امت بتا رہی ہے, ایک انتصاب کا ہے اور یہ انتخاب کا ہے. اب دیکھ لو تم نے کون سا چننا ہے. شیعوں نے کون سا چنا؟ انتخاب کا راستہ. ووٹ ڈالتے ہیں نا, ووٹنگ ہوتی ہے. جبکہ حاکمیت اعلیٰ ذات پروردگار عالم ہے اور اس حاکمیت کی جانب سے تم سب پر ولایت کا حق علی ابن ابی طالب رکھتے ہو. حق کے ولایت علی, تمہارا کوئی حاکم ہو ہی نہیں سکتا. حاکمیت اعلیٰ خدا ہے. بھائی سب سے بڑی مثال ہے نا آپ کے سامنے. خدا نے اگر رسالت کو اور نبوت کو آپ پر حاکم مقرر کرنا ہوتا, کیونکہ ہر دور میں نبی رہے ہیں نا اپنے اپنے دور کے حاکم. رسول اپنے دور میں جب تک زندہ رہے, بعد میں جانشینی علی ابن ابی طالب کا اعلان ہوا, تو اس وقت تک سلطنت اسلامیہ کا حاکم کون ہے؟ رسول اکرم. حضرت موسیٰ کے دور میں بھلے فرعون ہو, کتنے ہی بیٹھے رہے ہیں, ابراہیم کے دور میں کتنے ہی نمرود بیٹھے رہے, لیکن خدا کی جانب سے نمائندہ تو ابراہیم ہے, خدا کی جانب سے نمائندہ تو موسیٰ ہے. تو اب جب سلسلہ نبوت اور رسالت کو خدا ختم کر رہا ہے, اس سلسلے کو ختم کر رہا ہے, اگر تو خدا چاہتا کہ فقط نبی ہی کو رکھنا ہے تو خدا اسی سلسلے کو قیامت تک چلاتا کہ الوہیت ذات پروردگار, حاکمیت اعلیٰ پروردگار عالم, حاکمیت خدا کی, الوہیت خدا کی, لیکن حاکم نبی, حاکم رسول. لیکن نہیں, یہ رسالت اعلان تھا, یہ رسالت, یہ نبوت, یہ ابتدا تھی. یہ رسالت, یہ نبوت تو آغاز دین ہے. وہ جو 1,24,000 انبیاء بھیجے, سب کے سب خدا بھیجتا رہا. توجہ رکھیے گا, 1,24,000 انبیاء آئے, سب اپنی نبوت کر رہے ہیں, سب رسالت کر رہے ہیں, سب پیغام خدا پہنچا رہے ہیں, سب کے سب پیغام پہنچاتے رہے. لیکن خدا نے ایک مقام پہ آ کر اس سلسلے کو تھام دیا. ایک مقام پہ آ کے نبوت اور رسالت کو ختم کیا. بس اب یہاں سلسلہ رک جائے گا. اب کتاب نہیں آئے گی, اب نبی نہیں آئے گا, اب رسول نہیں آئے گا. یہ خاتم النبیین ہے, یہ سید المرسلین ہے, یہ طٰہٰ ہے, یہ یاسین ہے. ایک کم 1,24,000 کی تمام صفات کو ایک ذات میں لا کر جمع کیا, ایک ذات میں لا کر جمع کیا, اور جمع کر کے کہا اس پر ختم ہو گیا میرا دین, اس پر تمام ہو گئی میری نبوت, اس پر تمام ہو گئی رسالت, اس پر تمام ہو گئی کتب الہی, اس پر تمام ہو گئی شریعت. اب سب بند. اے پروردگار, تیری حاکمیت کو قیامت تک قائم کون رکھے گا؟ خدا نے کہا یہ تو آغاز تھا. 1,24,000. پروردگار عالم نے کہا یہ تو آغاز تھا, ابھی تو تمہیں یہ نہیں پتا نفاذ آئے گا. آغاز ہے نبوت محمد اور نفاذ ہے علی ابن ابی طالب.
1,24,000 صرف آغاز، اور آخر میں سب کچھ ڈال کے پھر بھی آغاز، اور پھر غدیر پر ولایت کو ڈال کر کہا یہ نفاذ، دین کامل، شریعت کامل، کتاب کامل، نبی کامل، رسول کامل، میری ہر شے کامل ہو گئی، خدا کی قسم آج سب کامل ہو گیا۔ اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آج کافر بھی مایوس ہو گیا۔ جیسے ہی دین کی کاملیت دیکھی، کافر مایوس کیوں مایوس ہوا؟ کیونکہ کافر یہ سمجھتا تھا، مشرک اور منافق بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ دین، کیونکہ رسول پر حملے پہ حملے ہو رہے تھے، رسول کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ کئی مرتبہ رسول کو زہر دیا گیا، رسول بچ گئے، مارنے کی کوشش ہوئی، رسول بچ گئے، جنگوں میں مارنے کی کوشش کی، رسول بچ گئے۔ جب جو سازش ہوئی ہجرت کی رات، رسالت کو امامت نے بچا لیا، جب کوشش ہوئی رسالت بچتی گئی۔ اب تک کافروں کے ذہن میں ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے سب۔ کیا تھا ذہن میں؟ اب رسول بتا چکے کہ یہ میرا آخری حج ہے، اور قرآن کی آیت بھی سنا چکے کہ اے رسول جیسے باقی سب دنیا سے گئے ہیں تمہیں بھی چلے جانا ہے، تم نے بھی وفات پا جانی ہے، یہاں سے چلے جاؤ گے تم بھی۔ رسول کو کہہ دیا، اب یقین ہو گیا یہ رسول چلا جائے گا۔ پوری کی پوری شریعت تو اس پر کھڑی ہے، پورا کا پورا دین تو اس رسول پہ کھڑا ہے، پورا قرآن تو اس کے ذریعے سے آیا ہے، پوری شریعت تو اس نے پہنچائی ہے، سب کچھ تو یہ بتا رہا ہے۔ جب یہی مر جائے گا، ان کی نظروں میں جب یہی مر جائے گا پھر جو مرضی چاہے کرنا۔ اب ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہیں کہ وقت رسول کے جانے کا وقت ہے، اب وہ ہے رسول، اور وہ ہے اسی لیے کہا وہ آغاز ہے، وہ آغاز ہے۔ کیوں آغاز ہے؟ رسول آئے غدیر خم کے مقام پر، واقعہ سن رکھا ہے، پہلی مجلس سے بتا چکی، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گی اس پہ۔ آئے، اعلان کیا، جیسے ہی اعلان ہوا قرآن نے کہا کافر مایوس۔ کیوں مایوس؟ کافر کل تک سمجھ رہا تھا یہ دین ایک شخصیت پر قائم ہے، وہ شخصیت مر جائے گی دین ختم ہو جائے گا، لیکن اعلان ولایت، ولایت کس کو کہتے ہیں؟ سمجھیے ولایت کیا ہے۔ جیسے ہی اعلان ولایت ہوا کافر مایوس ہو گئے، بھائی ہم سمجھتے تھے شخصیت پر دین ہے، یہاں تو پروردگار عالم نے قطب الہی کو قائم کر دیا، جہاں تو خدا نے مرکز کو قائم کر دیا، جہاں تو خدا نے احاطہ قائم کر دیا، جہاں تو ایک محافظ کو قائم کر دیا۔ اور شریعت میں بھی اگر اس کے مرنے کا انتظار کرتے رہے، اس علی ابن ابی طالب کے مرنے کا انتظار کرتے رہے کہ یہ مرے تو ہم قابض ہو جائے، لیکن نہیں، رسول نے کہا ایک ولی نہیں ہے، تم پر میں 12 جانشین مقرر کر کے جا رہا ہوں۔ کوشش ہے میں زیادہ آپ کا وقت بھی نہ لوں اور بہت تیز تیز بولوں، لیکن بات بھی سمجھیں، پیغام بھی سمجھ میں آ جائے آپ کی۔ حاکمیت اعلیٰ الہ ذات پروردگار عالم، اور اس کی حفاظت اس حاکمیت کی کس کے ذریعے سے؟ علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے۔ اور پھر وہ سلسلہ نفاذ دین کا سلسلہ باقی ہے، بھی شریعت کامل ہوئی ہے، دین کامل ہوا ہے، ولایت علی سے دین کامل ہوا ہے، ظہور امام سے نفاذ شریعت ہوگا، لیکن ہم اس شریعت تک، ہم اس نفاذ تک پہنچے یا نہیں پہنچے، لانا اس جگہ پر ہے۔ آپ اور ہم اس ولی ولایت اور امامت کو سمجھے یا نہیں سمجھے، کیونکہ نفاذ تو آپ پر اور مجھ پر ہی ہونا ہے نا، جن پہ نافذ ہونا ہے وہ ہم ہیں، جس نے نافذ کرنا ہے وہ امام ہے، جس کے ذریعے سے نافذ ہونا ہے وہ امت ہے، امت کے ذریعے سے دین الہی کو نافذ ہونا ہے۔ اب یہ جو دین کے نفاذ کا مرحلہ ہے، آپ سب جتنے بھی تھے نا، میں بار بار معذرت کرتی رہتی ہوں کیونکہ برا بڑی جلدی مناتی ہے ہماری قوم، اس لیے میں پھر معذرت کے ساتھ کہوں گی، شیعہ ولایت کا وارث تھا،
ایسا ہی ہے نا، آپ کی ولایت اور امامت غیبت میں ہے ایک امام. اس وقت آپ جو آزاد سمجھتے ہیں خود کو اور کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، جو مرضی کرو اور جیسے مرضی زندگی گزارو اور جیسے مرضی کھاؤ، جیسے مرضی پیو، جس مرضی کا مال غصب کر لو، بیٹیوں کا حصہ کھا جاؤ اور بیٹوں کو جتنا مرضی بلند کر لو، اور جو کچھ ہم سوچے بیٹھے ہیں اور جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اور خود کو آزاد سمجھتے ہیں، امام ایک وقت کا زندہ ہے جو آپ پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، جو دیکھ رہا ہے، وہ امام ہے. اب یہ بچیاں، میں بچیوں سے خصوصیت سے خطاب کر کے کہتی ہوں، اپنے ذہن میں اس نقطے کو ضرور رکھیے گا. ہمیں مد نظر رکھا تو یہ ولایت عطا کی. آپ مد نظر ہو. شیعہ یہ پیرو امام، ان کو مد نظر رکھ کر یہ امامت اور ولایت عطا کی گئی ہے. جیسے جناب سیدہ جب مسجد میں گئی ہے، بی بی نے خطبہ دیا ہے جس کو خطبہ فاطمیہ یا خطبہ فدقیہ بھی جس کو کہا جاتا ہے. جب بی بی نے وہ خطبہ دیا تو خطبے کے جملے کیا ہیں؟ بی بی نے کہا ان لوگوں کو جو مسلمان تھے، جو سامنے موجود تھے، بی بی نے کیا کہا کہ پروردگار عالم کے نسب امر الہی تم تھے، تم نسب امر الہی تھے. کیا یعنی تمہیں دیکھ کر، تمہیں مد نظر رکھ کر خدا نے شریعت عطا کی تھی. تمہیں مد نظر رکھ کر شریعت عطا کی تھی کہ تم محافظ بنو گے. اے شیعوں، اے اسنایا شریع، اے غیرت مند شیعہ، اے عزادار، اے حسینی، آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی نے ولایت کا اعلان کیا تھا. آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے امامت کا اعلان ہوا تھا. آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے 12 ولی مقرر ہوئے تھے. آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے نظام ولایت کو قائم کیا گیا تھا. آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے علی ابن ابی طالب کو آپ کا حاکم چنا گیا تھا. کیا عالم ہے، کس کو چنا ہم نے حاکم؟ آج ہم کسی اگر چننے کے لیے ہمیں کوئی کہے، انتخابات کے لیے بھی ہمیں کوئی کہے، تو انتخاب میں بھی سب سے فاسق کو ہم چنتے ہیں، عالم کو چھوڑ دیتے ہیں. جب چننے کی باری بھی آتی ہے نا، تب بھی عالم کیوں؟ یہ عالم نے آ کے شریعت نافذ کر دے گی. یہ آئے گا تو شریعت نافذ کرے گا، یہ آئے گا تو دین نافذ کرے گا، یہ آئے گا تو پردوں کو نافذ کر دے گا. بھائی یہی کرے گا نا آ کے، اور حق بھی یہی ہے. وہ آیا تو یہ سب کرے گا کیونکہ پیروے علی ہوا تو حکومت علی جیسا نفاذ کی کوشش تو ہوگی. لیکن ہم کیا ہیں؟ انتصاب نہیں، انتخاب، اپنی مرضی. شیعوں کو مد نظر رکھا. اب ایک دفعہ خود کو سوچئے گا، پورا سال ہے بھی غدیر آنے میں، جشن غدیر آنے میں، اعلان ولایت کے لیے اس دن کے عید اکبر، عید الہی، عید ولایت، عید رسالت، اس کے آنے میں سال ہے ابھی. اب اس سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانک کر معذرت کے ساتھ ایک دفعہ ہم دیکھیں، جن کو مد نظر رکھ کر اعلان ولایت ہوا غدیر کے جشن میں، وہی شیعہ، وہی مومن، وہی پیروکار جب آتا ہے، نہ اس کا حاکم علی ہوتا ہے، نہ اس کا ولی علی ہوتا ہے، نہ اس کا سرپرست علی ہوتا ہے، نہ اس کا امام علی ہوتا ہے. فقط اتنا ہوتا ہے کہ کوئی گاتا ہے اور آپ بخیل بخیل کرتے ہیں. یہی ہے جشن. آپ یوٹیوب پہ جائیں اور جا کے آپ وہاں دیکھیں جشن غدیر. میں نے بہت سے مومنین کو دیکھا، سادات کو دیکھا. ایک گانے والی عورت، معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں، ڈھول اور ساتھ میں جو اوزار مزید جو آلے ہوتے ہیں میوزک بجانے کے، وہ سب ایک تخت پر، جس تخت پر پہلے مرثیہ پڑھ کے مجلس ہوتی تھی، جشن غدیر ہو رہا ہے، اس تخت پر میوزیکل انسٹرومنٹ رکھے ہوئے ہیں. ڈھول رکھا ہوا ہے، مائک لگا ہوا ہے، اور ایک گلوکارہ نغمہ ولایت گا رہی ہے. سامنے مکس گیدرنگ، مرد و زن سب اکٹھے. کیا آپ حق دیں گے؟ آپ تو وارث ہیں نا ولایت کے.
بھئی علی ولی اللہ کی صدائیں جو بلند ہوتی ہیں، یہ جو ایک دوسرے کے اوپر انگلی بازی ہم کرتے ہیں نا، فلاں مقصر، فلاں غالی، فلاں نصیری، میں ان سے خطاب کر رہی ہوں کہ وہ جو وارث ہیں ولایت کے، وہ جو وارث ہیں امامت کے، کہاں سو جاتے ہیں اس وقت کے وارث جب غدیر کے جشنوں کو اس صورت میں منایا جاتا ہے؟ پوچھتے ہیں دوسرے مسلک کے لوگ کہ تم تو کہتے ہو ہمارا حاکم علی ہے، تم تو کہتے ہو کہ ہمارا ولی علی ہے، تم تو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر علی کو امامت اور ولایت علی کی ہم پر لازم قرار دی ہے، جس کو تم حاکم مانتے ہو، کیا اس کا طرز حکومت یہ ہے؟ خود سوچئے نا، اپنے گریبان میں خود جھانکے ہیں، کیا یہ طرز حکومت ہے؟ کیا یہ طرز علی ہے؟ یا یہ سوچ لیجئے ہم جو بخین اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اس ٹائم داد دی جا رہی ہوتی ہے اور اس ٹائم نعرہ ولایت علی ولی اللہ لگ رہا ہوتا ہے، کیا عالم ہوگا عید غدیر کے دن جب علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اپنے وارثان کا حال دیکھ کر؟ ہم وارث تھے اور اب کیسا وارث ہے؟ اب یہ وارث فقط نام لیتا ہے، اب یہ وارث فقط یہ کہتا ہے ہم علی والے، ہم ولایت والے، ہم فلاں والے، ہم فلاں والے۔ تمہاری ذات میں ولایت کہاں ہے؟ تمہارے ایک ایک عمل سے ولایت نظر آنی چاہیے تھی، تمہارے ایک ایک عمل سے امامت نظر آنی چاہیے تھی۔ جس کا حاکم یزید ہو وہ سڑکوں پر ننگا بھی پھرے تو اس کا حق ہے، لیکن جس کا حاکم، جس کا ولی، با خدا کی قسم کھا کے اس منبر رسول سے کہہ رہی ہوں، جس نے سمجھا ہو کہ میرا حاکم علی ہے، جس نے سمجھا ہو کہ میرا ولی علی ہے، جس نے سمجھا ہو میں اس کی ولایت کی وارث ہوں، جس نے سمجھا ہو وہ حکومت میرے لیے تھی، جس کا حاکم علی ہے وہ 50 حجابوں میں بھی ہو تو کم ہے۔ حاکم جس نے علی کو تسلیم کیا، جو لوگوں کے خوف سے خوف زدہ نہ ہو کہ لوگ کیا کہتے ہیں، ڈرے نا یہ معاشرہ کیا کہے گا، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچو علی کیا کہیں گے۔ یہ جو آج ہمارا عالم ہے نا، ہم جس طرح جو صورتحال ہم سب کی، ہماری اولاد کی، ہماری بچیوں کی، ہماری نسل کی جو اس وقت صورتحال ہے، اگر اس پر ایک نگاہ کی جائے، کیا کسی سے آپ سوال کریں نا، بھائی جو بھی حاکم ہو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، کوئی ہمیں منع نہیں کر رہا نماز سے، کوئی ہمیں روزوں سے منع نہیں کر رہا، کوئی ہمیں اعمال سے منع نہیں کر رہا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے جو بھی ہو؟ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے، کوئی بھی ہو۔ اب یہ 61 ہجری میں کیا ہوا؟ حاکم کوئی بھی ہو، ہماری نمازیں چل رہی ہیں، روزے چل رہے ہیں، حج چل رہے ہیں، کوئی بھی حاکموں میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو فرق نہیں پڑتا نا، یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ علی کلمے کے لیے نہیں آئے، جو آپ جھگڑا کریں کہ تمہارا کلمہ تو محمد رسول اللہ پہ ختم ہے، میرا علی ولی اللہ تک جاتا ہے۔ خالی کلمے پہ خوش نہ ہو، خالی اذانوں میں اعلان ولایت اور شہادت ولایت کو اذانوں میں سن سن کے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولایت تو وجود میں دکھنے کی چیز ہے، ولایت تو عملی چیز ہے۔ یہ جو آپ کو فرق نہیں پڑتا، خدا کی قسم میں بچیوں سے کہتی ہوں، بروز محشر جب آپ جائیں گے اور آپ کے سامنے آپ کے امام ہوں گے اور آپ چاہیں گے کہ یہ امام مجھے بخشش کرائے، یہ امام مجھے بخشوائے، یہ امام مجھے در جنت تک لے جائے، یہ کام مجھے یہ امام جو ساقی کوثر ہے مجھے کوثر پر پانی پلائے، یہ مجھے سیراب کرے، تو باخدا اگر اس امام نے یہی کہہ دیا کہ تم جو بھی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے فرق نہیں، کیا کرو گے؟ وہ تو آخری عالم ہے، اس کے بعد تو نہ عمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر امام نے کہہ دیا مجھے فرق نہیں پڑتا، تم دوزخ میں جاؤ بے شک، آپ کیا کرو گے؟ یہ فرق نہ پڑنا بہت بڑا فرق ہے۔ ہم سوچیں تو صحیح کہاں ہیں؟ یہ جو پہلا زمانہ تھا، جب یہ وقت پرانے وقتوں میں جب بنی امیہ کا دور تھا، تو شیعوں کو رافضی کہا جاتا تھا، ایسا ہی ہے نا، ابھی بھی کہتے ہیں۔ جب بہت غصہ ہے نا شیعوں پر، جب کسی پڑھے لکھے عالم کو، باقی کسی مسلک کے
جو مسلک ہمارے خلاف ہیں ان کو ان کے کسی پڑھے لکھے کو، ورنہ جو ان کا جاہل عالم ہوتا ہے وہ تو ڈائریکٹ گالی دے کے بات کرتا ہے، جیسے ہمارا جو بعض ہمارے ذاکر ہیں نا وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں ڈائریکٹ. تو ان کے جو پڑھے لکھے عالم ہیں جب وہ آپ کو تانا دینا چاہتے ہیں، آپ کی برائی کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کیا ہے؟ رافضی. ہمارے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مولا علی کہتے ہیں رافضی بن جاؤ. ہم تانا سمجھتے ہیں، ہمیں احساس شرمندگی ہوتا ہے رافضی لفظ سے، اور امام کہہ رہے ہیں تمہارے لیے تو فخر کی بات ہے کہ تم رافضی ہو. رافضی رفض سے ہے. رفض کا معنی ہے انکار کر دینا، چھوڑ دینا. بنی امیہ نے سب سے پہلے اس لفظ کو شیعوں کے لیے استعمال کیا. کیوں؟ جب انہوں نے اپنے حاکم انتخابات کے ذریعے سے چنے، انتخاب تھے نا، حاضر بھی ہیں آپ کے نہیں ہیں؟ درود بھیجیے محمد والے میں. یا تو بہت زیادہ سمجھ آ رہی ہے یا بالکل بھی پھر صحیح ہے. میں سمجھی کہ شاید بالکل بھی نہیں آ رہی یا بہت آ رہی ہے. شیعوں کو کہا جاتا تھا چھوٹا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، علی ولی اللہ، شیر نارا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. صلی علی محمد وآل محمد. بس ہم یہیں تک ہیں. ہم نعرے سے آگے جائیں. یہ نعرہ اب عملی ہو جانا چاہیے. یہ عملی ہوگا تو ظہور ہوگا. جب تک عملی نہیں ہوگا آپ جو مرضی کرتے رہیں، جتنے مرضی علی ولی اللہ کہتے رہیں، ظہور نہیں ہونا جب تک عمل میں علی ولی نہ ہو جائے. ہمیں رافضی بنی امیہ کہتے تھے. کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ جب وہ اپنا حاکم منتخب کرتے تھے، جو بھی حاکم ان کا آتا تھا، سب سے پہلے جو انکار کرتے تھے اس حاکم کا وہ شیعہ ہوتے تھے. وہ آیا یزید کا باپ آیا معاویہ، شیعوں نے انکار کر دیا، تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. کیا ہوئے شیعہ؟ رافضی. خوش ہو جائیں، رافضی ہیں بھائی. معاویہ کو ماننے سے اچھا ہے رافضی ہیں. یزید آیا، شیعوں نے بیعت تو نہیں کی، انکار بھی کر دیا. بہت سے اپنے گھروں میں کوفی جیسے چھپ کے بھی بیٹھ گئے، لیکن بیعت نہیں کی، انکار کر دیا. تو کیا ہوئے شیعہ؟ رافضی. جو انکار کرے حکومت وقت کا اس کو کہتے ہیں رافضی. یہ رفض سے انکار کرنے والا، منکر ہو جانے والا کہلاتا ہے رافضی. جب آپ کو گالی دی جاتی ہے، شیعوں کو جب گالی دی جاتی ہے، سب سے بڑی گالی شیعہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ گالی دی جا رہی ہے، اور کہنے والا بھی یہ سمجھتا ہے میں اس کو بہت بڑی گالی دے رہا ہوں کہ یہ رافضی ہے. یاد رکھیے امام کے ایک صحابی ہیں عمار، ان کا نام ہے حضرت عمار یاسر نہیں، ایک اور صحابی ہیں عمار راہبی. وہ امام شجر کے صحابی ہیں، اور وہ ایک دربار میں ان کو بلایا گیا، کوئی پیشی تھی، ان کو گواہ کے طور پر بلایا گیا. جب وہ گواہ کے طور پر وہاں پہنچے تو وجہ آپ کی میرے ساتھ رہے. جب وہ گواہ کے طور پر وہاں پہنچے تو قاضی شریح جو وہاں کا قاضی تھا اس نے کہا کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. انہوں نے کہا بھائی کیوں نہیں قبول کی جائے گی، مسلمان ہی ہے. اس نے کہا نہیں، یہ رافضی ہے. شاگرد امام کے کہا کہ یہ رافضی ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. میں پیچھے نظر اس لیے رکھے ہوں کہ میں دیکھتی رہتی ہوں سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے. کہا کہ یہ رافضی ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اب جو کھڑے تھے جن کو رافضی کہا گیا حضرت عمار، ٹانگیں کانپنے لگی جیسے جسم پہ ریشہ طاری ہو گیا ہو، پورے بدن میں پسینہ چھوٹ گیا. گویا کہ انتہا سے زیادہ برا لگا کہ انہیں رافضی کہا گیا. جسم کانپ رہا تھا، برا عالم تھا.
ایک مرتبہ قاضی نے کہا یہ عالم کیوں ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھا نہیں ماننا تھا نا علی کو اپنا امام، شیعہ ہونا، رافضی ہونا، اس لیے آج بھرے دربار میں یہ بے عزتی کا سامنا تمہیں کرنا پڑا۔ اس ٹائم انہوں نے کہا نہیں یہ بے عزتی نہیں ہے، میں اس لیے نہیں کانپ رہا، مجھے اس لیے پسینے نہیں آ رہے کہ تم نے مجھے رافضی کہا ہے، شرمندہ کیا ہے مجھے اس لیے میری ٹانگیں نہیں، اس لیے ریشہ نہیں طاری ہو رہا میرے اوپر کہ تو نے مجھے شرمندہ کیا ہے، مجھ پر اس لیے یہ عالم طاری ہو رہا ہے کہ میں بہت توجہ، مجھ پر یہ عالم اس لیے طاری ہو رہا ہے کہ میں جس منصب کے لائق نہیں تھا تو نے مجھے وہ منصب عطا کیا، تو نے مجھے رافضی کہا، رافضی یعنی جو ہر حکومت کا انکار کرے اور فقط علی ولی اللہ کی حکومت کا اقرار کرے۔ کیمرے کی بیٹری لو ہو گئی ہے، کس کی کیمرے؟ اسی لیے رافضی ہونا کوئی شرمندگی کی بات نہیں، ہاں ہم ہیں رافضی، اسی لیے کہا تم نے منصب ایسا دے دیا کہ میں کسی کو حاکم نہیں مانتا سوائے میرا الہ اللہ ہے، حاکمیت اعلیٰ پروردگار عالم کی ہے، اور خدا نے جس کو میرے لیے حاکم چنا ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب کی۔ اور پھر متی کیسا واقعی رافضی ہونا چاہیے آپ کو، ہم سب کو مولا علی بھی کہتے ہیں رافضی ہو جاؤ، مولا علی کا فرمان ہے سب چیزوں کا انکار کرتے رہو، اور جس کا اقرار کرنا ہے فقط اس کا اقرار کرو، ہو جاؤ رافضی، ایسے مطیع ہو جاؤ، ایسے اطاعت گزار ہو جاؤ، ایسا شیعہ ہو جائے امام دیکھ کر فخر کرے یہ میری زینت ہے، یہ میرا زیور ہے، یہ میں چاہتا تھا۔ امام حسین خود کہیں کہ میں کربلا میں ان کی تمنا کر رہا تھا۔ امام علی جو تنگ تھے اپنے لشکر سے، جو تنگ تھے اس وقت کے شیعہ سے، امام اس امت کو، اس شیعہ کو دیکھ کر، اس وقت کے شیعہ کو دیکھ کر ایسے رافضی ہو جاؤ کہ اس وقت کے شیعہ کو دیکھ کر امام علی کہیں کہ مجھے اس کی تمنا تھی، مجھے اس کی آرزو تھی۔ امام حسین کو تو وہ ملے کربلا میں، جن کی آرزو امام علی کو تھی وہ امام حسین کو ملے، چند ملے لیکن خالص ملے۔ اور آج جن کا تذکرہ کرنا ہے، وفا کے پیکر کو عباس کہتے ہیں، باب الحوائج کو عباس کہتے ہیں، جس کی اپنی کوئی خواہش، کوئی تمنا نہ ہو، جو حسین کی تمنا، حسین کی خواہش پر سر کو جھکائے، اس کو عباس کہتے ہیں۔ میں بار بار حج مجلس میں کہتی ہوں یہ نہ پڑھا کیجئے کہ مولا حسین نے جب کہا کہ عباس خیموں کو ہٹاؤ تو عباس نے کہا کہ نہیں مولا، ہٹانے کی کیا ضرورت ہے، امام نے جو کہا عباس نے کیا۔ اتنے موتی تھے، اطاعت اتنی زیادہ تھی مولا حسین کی، جو حکم دیتے تھے ادا کرتے تھے۔ ایک کے بعد دوسرا شہید ہوتا رہا، عباس سجا سجا کے بھیجتے رہے، حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے لاتے رہے۔ کئی مرتبہ اجازت لی حضرت عباس نے، لیکن ہر مرتبہ کیا کہا کہ عباس تو میرے لشکر کا سالار ہے، عباس تو سپاہی، تو اگر تجھے کچھ ہو گیا تو اس لشکر کا کیا ہوگا۔ لیکن آخر میں جب اجازت لینے کے لیے آئے، کہا کہ مولا اب کہاں ہے وہ لشکر کہ جس کا میں سالار ہوں، مولا وہ لشکر تو ختم ہو گیا، اب نہیں رہا وہ لشکر۔ تو پھر کیا کہا مولا نے کہ عباس تجھے ان خیموں سے بیویوں کی آواز آ رہی ہے؟ مولا عباس کہتے ہیں جی مولا۔ کہا عباس ان عورتوں کا سہارا ہے تو، جب تک تو زندہ ہے زینب کو یقین ہے کہ میری چادر تک کسی کا نیزہ نہیں آ سکتا، میری چادر تک کسی کا ہاتھ نہیں آ سکتا، کوئی زینب کے خیمے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ عباس زندہ ہے۔ عباس تو زینب کی آس ہے۔ بس داروں حضرت عباس جب آخری مرتبہ آئے ہیں نا، تو امام حسین نے کہا عباس اجازت نہیں ملے گی، ہاں
اتنا ہے کہ تم بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ حضرت عباس کو پانی بھرنے کی اجازت ملی۔ حضرت عباس نے جب حضرت عباس چلے ہیں امام حسین کے پاس سے مشکیزہ لینے کے لیے، تو ایک عجیب منظر ہے، اور منظر یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے پیچھے بنی ہاشم کے بہت سارے بچے ہیں۔ وہ بچی ایک خیمے میں جاتی ہے، وہاں خیمے سے کوزے کو اٹھاتی ہے، کوزے اس مشکیزے کو الٹتی ہے، مشکیزہ خالی ہوتا ہے پھر رکھ دیتی ہے، دوسرے خیمے میں جاتی ہے، پھر مشکیزہ اٹھاتی ہے۔ یہ عمل عباس دیکھتے ہیں۔ زوجہ عباس نے کہا عباس سکینہ کا یہ عالم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ سکینہ ابھی میرے خیمے میں آئی تھی، پوچھ رہی تھی چچا پانی کب لے کر آئی۔ حضرت عباس نے مشق سکینہ کو اپنے گلے میں ڈالا۔ ایک مرتبہ سکینہ کے سر پہ آخری مرتبہ عباس نے ہاتھ رکھا اور کہا سکینہ تیرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ مقتل کے جملے ہیں، عباس نے کہا کہ پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ سکینہ اب کسی خیمے میں نہیں گئی بلکہ تمام بنی ہاشم کے بچوں کو ساتھ لیا، خیمے کے سامنے کھڑی ہو گئی، ہاتھ میں خالی کوزے ہیں، ہر بچے سے کہتی ہے میرے چچا آنے والے ہیں، ابھی میرے چچا پانی لے کے آتے ہوں گے، ابھی میرے چچا تم سب کو سیراب کر دیں گے۔ دیکھو سب سے پہلے میں جس کو پانی پلاؤں گی نا میرا ادھر حضرت عباس مشق سکینہ کو لے کر چلے۔ ایک ہاتھ میں علم عباس ہے، ایک ہاتھ میں مشق سکینہ ہے۔ عباس نہر فرات پر پہنچے، نہر پہ قبضہ کیا، فوج بھاگنا شروع ہوئی۔ دہشت حیدر کرار، فرزند حیدر کرار کی دہشت سے فوج پیچھے ہٹنا شروع ہوئی۔ عباس نے مشکیزے میں پانی کو بھرا، عباس نے پانی بھر کے ایک چلو میں پانی کو لیا، ایک مرتبہ پانی کو بلند کیا۔ حمید ابن مسلم راوی حمید کہتے ہیں عباس نے چلو میں پانی کو لیا، پانی کو بلند کیا اور بلند کر کے دیکھ کے کہا کہ اے نفس عباس، جب تک تیرا آقا حسین پیاسا ہے تیرے لبوں تک پانی نہیں جانا چاہیے۔ عباس نے پانی کو پھینکا، عباس ہوار پر سوار ہوئے، میدان کربلا سے ہوتے ہوئے خیموں کی طرف عباس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فوج اشکیا میں اعلان ہوا کہ یہ پانی خیموں تک نہیں جانا چاہیے، ہم یہ جنگ ہار جائیں گے۔ جیسے یہ اعلان ہوا نا، اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ کون ہے جو عباس کا مقابلہ کرے، بس لعینوں نے چھپ چھپ کے وار کرنا شروع کیے۔ ایک لعین نے تلوار کا وار کیا، عباس کا دایا شانہ جدا ہوا، علم ڈگمگانے لگا۔ عباس نے مشق سکینہ کو دانتوں میں دبایا، ایک لعین نے وار کیا، دوسرا شانہ جدا ہوا، عباس کا علم گر گیا، لیکن مشق سکینہ کو عباس نے نہیں چھوڑا۔ اب لعینوں کی طرف سے حکم ہوا کہ تیروں کی برسات شروع کی جائے۔ اداداروں تیروں کی برسات شروع ہوئی، ایک تیر مشق سکینہ پہ لگا، ارے تیر کا لگنا تھا، عباس کی آنکھ بہ گئی، عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی۔ عباس کہہ رہا اب مجھے خیموں میں نہیں جانا، اب مجھے سکینہ کے پاس لے جا، اب مجھے واپس لے چل۔ واپس چلا، ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا۔ ارے جس کے بازو ہوتے ہیں نا وہ ہاتھوں سے روک لیتا ہے، تیر عباس کی آنکھ میں ہے، عباس